بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود تاج۔ درود تاج کو پڑھنا کیسا ہے؟ یہ درود کے بارے میں جو لوگ فضیلتیں بیان کرتے ہیں کیا وہ ثابت ہیں؟ درود تاج کے بارے میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو درود تاج ہے اس کے ذریعے سے تمام مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں، وبائیں ختم ہو جاتی ہے، تمام الجھنیں دور ہو جاتی ہے۔ درود تاج کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے۔ درود تاج ہے کیا؟ اس کے کلمات آپ کو ہم پڑھ کر پہلے سناتے ہیں۔ درود تاج آپ سنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منفوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى ببدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما۔ یہ درود تاج ہے۔ اس طرح کا درود آپ کے سامنے جہاں کہیں بھی آپ کو پڑھنے کو ملے یا جو کوئی بھی بتائے آپ کو، یہ الفاظ آپ کو اگر سننے کو ملتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے؟ درود تاج ہے۔ درود تاج اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ اسے سورہ تاج بھی کہتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ سورہ تاج قرآن میں کہاں ہے؟ تو یہ کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی معتبر اسلاف سے، اکابرین سے ثابت ہے یہ درود تاج جو ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مقام مدح ہے، ہمارے لیے محبت کا معیار ہے، ہمارے لیے محبت کا مرکز ہے، ہمارے لیے محبت و عشق کا مدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ پر درود بھیجنا ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے، ہم پر حق بھی ہے، ہم پر ضروری بھی ہے۔ لیکن دیکھیں اسلام کا مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں اعتدال کو پسند کیا ہے، اعتدال کو، میانہ روی کو پسند کیا ہے۔ جو چیز جیسی ہے اسے ویسی ہی رکھی جائے، نہ اس کے اندر کمی کی جائے، نہ اس کے حق میں زیادتی کی جائے۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے میں زیادتی کی، انہوں نے غلو کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔
تو اسلام نہ افراد کی اجازت دیتا ہے نہ تفرید کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں نہ کسی کو کسی کے مقام سے بڑھانے کی گنجائش ہے نہ گھٹانے کی گنجائش ہے۔ اسلام نے جس چیز کا حکم جیسے بیان کیا ہے اسے ویسے ہی لینا چاہیے، اسی طرح اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ درود تاج، اس کے اندر جو الفاظ ہے یہ الفاظ بالخصوص دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، یہ الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے شرک سے بچیں۔ اس میں شرکی الفاظ ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ ہے کہ آپ جو ہے وباؤں کو دور کرنے والے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، قحط کو، خشک سالی جو آ جاتی ہے اسے دور کرنے والے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، تکلیفوں کو، الجھنوں کو دور کرنے والے ہیں، جبکہ آپ خود جانتے ہیں، آپ کا دل خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی ہماری الجھنوں کو دور کرنے والا نہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ جب ہم ایک اللہ کو مانتے، ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کے صدقے میں اس کائنات کو جو ہے بنایا گیا ہے، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بعد ہے، تو ہم آپ کو خدا کے درجے میں نہیں لے کر جا سکتے، ہم شرک نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا خیال رہے، اس چیز کا احتیاط برتیں، اس لیے اس طرح کے درود سے اپنے آپ کو بچائیں، اور آپ کو تکلیف اپنی دور کرنی ہے، اپنی حاجتیں پوری کرنا ہے، اپنی مرادیں پوری کرنا ہے، اپنی الجھنیں مصیبتیں دور کرنا ہے، اپنی مصیبتوں سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں بتلائی ہے، بہت سے وظیفے بتلائے ہیں، آپ ان دعاؤں کو، ان مصیبتوں کو پڑھیں، ان پر عمل کریں۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے بہت سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسے صبح و شام پڑھیں۔ آپ صبح شام پابندی سے پڑھیں گے، ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی تکلیف سے آپ محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی وباؤں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے جو اعمال، بہت سارے دعائیں، وظیفے مسنون ہیں، مروی ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ جو چیز مروی نہیں ہے انہیں ترک کر دیا جائے، ایسے بھی وہ مروی نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس اوریجنل چیز ہے تو ڈپلیکیٹ کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر جو شرکی الفاظ بھی ہیں تو آپ کیوں شرک کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم اپنی جگہ پر کرتے ہیں، لیکن شرک تو نہیں کریں گے نا، اس لیے غلو نہ کریں۔ اس کے اندر یہ ثابت نہیں ہے اور یہ لغو ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا ہمیں صحیح ترجمان بنائے۔